حضرات سیر کرانا تو اللہ کہہ رہا ہے سبحان منزہ ہے وہ ذات، پاک ہے وہ اللہ جس نے سبحان الذی اسری بعبدہ، جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ اسری بعبدہ لیلاً، رات کے وقت۔ اب جملے سنیے گا، وہ افراد جو کہتے ہیں کہ نہیں روحانی معراج تھی، اللہ نے ان کی نفی کے لیے کہا نبی کو نہیں، رسول کو نہیں، عبد کو۔ میں علمی موضوع لے چلا اور میں علمی انداز سے چلوں گا اس کے اندر، بہت پیچیدہ موضوع ہے۔ ملا صدرہ نے جو پوری بحث کی ہے یہاں پہ وہ پیش کر رہا صدر الدین شیرازی نے، جو یہاں پہ دلیلیں دی ہیں کہ جسمانی معراج ہے وہ پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر پریشان نہ ہو تو میں چلوں گا آگے۔ کہ اگر اللہ کہہ دیتا نا کہ اللہ نے نبی کو معراج کرائی، رسول کو معراج کرائی، تو وہ عہدہ ہے، نبوت عہدہ ہے، رسالت عہدہ ہے۔ تو کوئی کہہ سکتا تھا ہاں عہدے کو معراج تھی، اللہ نے کہا نبی کو نہیں، رسول کو نہیں، عبد کو۔ اگر بات پہنچ گئی ہو، عبد یعنی جسم کے ساتھ۔ پہلی دلیل کہ معراج جسمانی ہے، اللہ نے کہا بندے کو معراج کرائے۔ بندے کو معراج جسم کے ساتھ ہوتی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ اب آئیے ذرا دوبارہ سنیے گا، میں 5 کم از کم دلیلیں پیش کروں گا تاکہ مجلس پوری طرح پنجتنی ہو جائے۔ میں یہ 5 دلیلیں پیش کروں گا کہ جسمانی معراج رسول خدا کی۔ اگر سننا چاہیں تو سبحان الذی اسری، اللہ نے سیر کرائی۔ سیر خیالوں کو نہیں ہوتی، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہے۔ خیالوں کو سیر نہیں ہوتی، خواب ہوتے ہیں، سیر نہیں۔ یہ میں نے علمی موضوع لیا کہ جو پہنچ رہے ہیں وہ پہنچ رہے ہیں، جو نہیں پہنچ رہے ہیں تو ان کی قسمت۔ بات میں سن لیجیے گا، یہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ میں نے سیر کرائی اپنے بندے کو، تو دیدانے گرامی سیر خیالوں کو نہیں ہوتی، خیالوں کو خواب ہوتے ہیں، آرزویں ہوتی ہیں، تمنائیں ہوتی ہیں، خیالات ہوتے ہیں۔ سیر جسم کو ہوتی ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پھر اللہ کہتا ہے میں نے اپنے بندے کو سیر، تو بندہ دو ہو گئی دلیلیں میں نے پہلے پیش کر دی تھی، دوسرا سیر۔ آئیے ذرا تیسری، اللہ کہہ رہا ہے من المسجد الحرام، مسجد الحرام سے۔ خیال میں سے اور تک نہیں ہوتا، یعنی لوگ ہیں یا نہیں، یہ ذہن میں نہیں ہوتا سے اور تک، یہاں سے وہاں تک۔ اللہ نے کہا کہ سے مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک، یہ سے اور تک بتا رہا ہے کہ جسم ہے۔ اگر ہو پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں بھئی، یہ جسم جاتا ہے نا، میں ابھی میرا چک سے مدینہ سیدہ تک جاؤں گا تو یہ سے اور تک یہ مادی ہے، جسم سے ہے، خیال سے نہیں ہے۔ بات پہنچ رہی ہے؟ من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ، جسے ہم نے بابرکت بنایا، جس مسجد کو اگر تصوراتی ہوتی تو اللہ کیوں کہتا بابرکت بنایا؟ برکت جگہ میں ہوتی ہے، خیال میں نہیں۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں، برکت جگہ میں ہوتی ہے، مسجد میں برکت، قرآن میں برکت، صدقہ دو تو برکت۔ تو یہ تمام چیزوں میں برکت کا تصور ہے، بڑھوتی کا نہیں، بڑھانے کا نہیں پہنچا سکا۔ میرے دادا عالم دین کے ہمیشہ کہتے تھے لمبی زندگی نہ مانگنا، زندگی میں برکت مانگنا۔ زیادہ بات پہنچ رہی ہے؟ وہ کہتے تھے زیادہ دولت نہ مانگنا، دولت میں
کے پاس دولت بہت ہوتی ہے، برکت بالکل نہیں ہوتی۔ برکت بارکنا حولہ۔ اب یہاں پہ بہت سے افراد نے جو روایت پیش کی ہے وہ اس طرح سے کہہ دیا کہ بھئی نہیں، کیونکہ ایک زوجہ نے کہا ہے کہ نہیں، رسول خدا کا بستر گرم تھا، پانی بہ رہا تھا، کنڈا ہل رہا تھا، آپ گئے اور آگے، اس کا مطلب ہے کہ جسمانی معراج نہیں تھی۔ اور جن سے روایت منسوب کی ہے ان سے شادی ہوئی ہے مدینے میں، اور پیغمبر گئے ہیں مکے میں۔ بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ بات پہنچ رہی ہے۔ روایت کی درایت کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ علم رجال و درایت دونوں علوم بنائے گئے ہیں تاکہ درایت سے ثابت ہو۔ میں کہوں کہ بھئی میں اس واقعے کو نہیں مانتا، آپ وہاں تھے؟ نہیں تھا، نہیں۔ جب تھے نہیں تو انکار کیوں کر رہے ہیں؟ پھر مجھے پوچھنا پڑے گا کوئی اور تھا جس سے میں ملا ہوں کہ نہیں؟ توجہ ہو، اب سرور کائنات ہیں مکے سے، ایسا نہیں کہ نام مکے سے جا رہے ہیں جناب سرور کائنات، سارے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ نے کیا دیکھا؟ کہا یہاں سے جب میں جا رہا تھا نا بیت المقدس، وہاں سے معراج پہ گیا تو راستے میں قافلہ آ رہا ہے مکے میں۔ بھئی یہ خوابوں میں قافلے نہیں دیکھے، لوگ انتظار کرتے رہے، قافلہ آ گیا۔ قافلے والوں سے پوچھا بھئی تمہاری اونٹنی کھو گئی تھی کیا؟ کھو تو گئی تھی، تمہیں کیسے پتا؟ تم مکے میں؟ ہم عراق سے آ رہے ہیں۔ کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا۔ کہ ایسا نبی جو یہ بتا دے اس سے ملاؤ۔ وہ سارے ملے، پیغمبر نے اور بہت کچھ بتایا، سارے ایمان لے آئے۔ بھئی اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، محمد کے کردار سے پھیلا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار سے پھیلا۔ اگر چلتے رہیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ اور بزرگان کرام فیض کاشانی بہت بڑے ہمارے عالم گزرے، ان کی تفسیر صافی ہے، وہاں سے معراج کو پیش کروں گا۔ متعدد کتابوں سے مرحوم شہید الصغیر نے جو لکھی ہے، وہاں مختلف کتابوں سے معراج پیش کرنا چاہ رہا ہوں۔ اگر مجمع چلے گا تو میں ایک مرتبہ وقت دیکھ لوں کہ میں کتنا وقت ہے، اس حساب سے میں پھر موضوع پھیلاؤں۔ ابھی وقت تو ہے میرے پاس، آدھا گھنٹہ ہو گیا، اتنا ہی اور چلیں گے میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، اب لکھا سرور کائنات ایک مرتبہ اللہ نے دعوت دی۔ جب صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ آپ گئے کیسے، تو آپ نے فرمایا براق پہ۔ مجمع گھبرا کے نہیں سنا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ نے پوچھا یا رسول اللہ گئے کیسے، آپ نے فرمایا براق پہ۔ تو انہوں نے پوچھا یہ براق کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان کے سمجھانے کے لیے، تم گھوڑے پہ سواری کرتے ہو نا، بس سمجھ لو گھوڑے جیسا ہے، اس کے پر ہے۔ سارے مسلمانوں نے جب بھی معراج کی تصویریں بنائی ہیں تو گھوڑا بنا کے پر لگا دیے۔ او بھائی یہ پیغمبر نے سمجھانے کے لیے کہا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ میں جو ابھی تک پریشان ہے انہیں سمجھا دوں۔ براق ہے برق سے، برق کہتے ہیں بجلی کو۔ یعنی پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے تھے گھوڑے ہی پہ گیا، یہ فرما رہے تھے ایسی سواری تھی جو برق کی رفتار سے جائے۔ چلیں گے نا؟ میں نے پہلے کہا تھا میں نے علمی موضوع دیا، اور آپ کے اس گاؤں کے اندر میں علمی موضوع لے کے چل رہا ہوں، اس محبت سے آپ سن رہے ہیں۔ چند علمی دلیلیں اور سن لیجئے۔ 20ویں صدی کا سب سے بڑا سائنسدان مانا جاتا ہے آئنسٹائن کو، نام سن رکھا ہوگا۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے اس کی، MC² اس کا پورا کا پورا اس کا فارمولا ہے، E=mc²، یہ اس کا پورا فارمولا ہے جو اس نے پورا نتیجہ دیا، پوری زندگی کا نچوڑ۔ یہودی تھا جرمنی کا، اور جب یہودی کو مارنا شروع کیا ہٹلر نے تو وہ امریکہ چلا گیا، ایٹم بم بنایا، سارا اس کا یہ نظام ہے۔ اس نے ابھی خلا میں نہیں گئے تھے، ابھی لوگ انسان خلا میں نہیں گئے تھے، سپیس میں نہیں گئے تھے۔ ایٹم بم بنا تھا، چاند پہ جانا چاہ رہے تھے، چاند جو ہے وہ سپیس میں ہے، خلا میں ہے۔ وہ اس میں کام کر رہا تھا، تو اس نے تمام کے تمام یہودی جو رہبائے سے ربی
ان سب کو خط لکھا کہ آیا انسان خلا میں جا سکتا ہے؟ تو ان سب نے کہا نامعقول آدمی کیسے سوالات کر رہے ہو؟ انسان نہ ہوا کوئی جانور ہو گیا، کوئی جن ہو گیا جو باہر چلا جائے گا۔ سب نے مذاق اڑایا، اس نے کاغذ سارے خط پھاڑ کے پھینک دیے، عیسائیوں کو لکھا کہ بھئی انسان کیا خلا میں جا سکتا ہے؟ پوپ کو لکھا جو ویٹیکن میں روم میں رہتا ہے، اسے خط لکھا، بڑے بڑے لوگوں کو خط لکھے، انہوں نے کہا نہیں ایسا ممکن نہیں ہے۔ پھر اس نے کہا بھئی اور ادیان کون کون سے؟ ہندو ہیں، ہندو کو خط لکھا، ہندوستان۔ اب بہت مجمع جو ہے توجہ سے سن رہا ہے، مجھے پورا یقین ہے اور مجھے پوری توجہ چاہیے۔ تو اس نے ہندوؤں کو خط لکھا، ان کے سادھوؤں کا، کبھی مجھے یہ ترجمہ کر کے بتاؤ کہ کوئی ہندو آیا یہ بتا سکتا ہے کہ انسان سپیس میں جا سکتا ہے، خلا میں جا سکتا ہے؟ کہا نہیں ممکن نہیں ہے۔ سکھوں سے پوچھا، کہا ممکن نہیں ہے۔ بدھ مت کے ماننے والوں سے پوچھا، کہا ممکن نہیں ہے۔ توجہ سارے من میں کی توجہ ہو۔ پھر کرتے کرتے اس نے زرتشتوں کو لکھا کہ نہیں ممکن نہیں ہے۔ آتش پرستوں سے پوچھا، پارسیوں سے پوچھا، سب سے پوچھ لیا کہ نہیں ممکن نہیں ہے۔ ستارہ پرستوں سے پوچھا، سب نے کہہ دیا نہیں۔ جامعۃ الازہر خط لکھا، پوچھا بتاؤ جا سکتا ہے انسان خلا میں؟ کا نہیں ممکن نہیں ہے۔ اب نا امید ہو گیا کہ ہم خلا میں نہیں جا سکے۔ اس کا ایک منشی تھا، اس نے کہا بھئی ایک قم مقدس میں سید حسین طباطبائی برجردی ہے۔ انہیں بھی خط لکھ کے دیکھ لو۔ تو یہ بڑا مشہور تھا کہ اس نے خط لکھا تھا۔ ابھی ایک ہمارے آیت اللہ ہے 100 سال کے ہوگا اس سال، 4 مہینے بعد 101 سال کے ہو جائیں گے۔ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی، آیت اللہ شیخ لطف اللہ صافی گل پائگانی نام ہے، قم مقدس کے اندر ہے۔ وہ آیت اللہ برجردی کے دفتر میں انچارج تھے۔ ابھی چند سال پہلے ان سے انٹرویو لیا کہ واقعاً کیا آغا برجردی کی آئنسٹائن سے خط و کتابت تھی؟ انہوں نے کہا ایک نہیں کئی خط اس نے لکھے، آغا نے جواب لکھے۔ اب مجمع گھبرا کے نہیں سنے گا۔ اس نے خط لکھا کہ آیا ممکن ہے کہ انسان سپیس میں جا سکے؟ آیت اللہ سید حسین طباطبائی برجردی کو خط لکھا کہ آیا ممکن ہے کہ انسان سپیس میں جا سکے، انسان خلا میں جا سکتا؟ تو آغا نے جواب لکھا آئنسٹائن کو، کہ لکھو اس کو انگریزی میں ترجمہ کرو۔ میں نے فارسی میں لکھا کہ ممکن نہیں ہے بلکہ ہو چکا۔ جو ہے ذرا نگرہ بھئی آپ نے خود ہی کہا تھا معراج پڑھیں، میں تو اپنے انداز سے پڑھوں گا۔ تو لکھا انہوں نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں بلکہ ہو چکا۔ اس نے دوبارہ خط لکھا کہ کیسے ممکن ہے کہ ہو چکا ہو، ہمیں نہ پتا ہو؟ امریکہ سب سے بڑی زیادہ تحقیق کر رہا ہے، ناسا کا سب سے بڑا بجٹ ہے، اتنا بڑے بڑے ملکوں کا بجٹ نہیں جتنا ناسا کا بجٹ ہے۔ امریکہ کا جو سائنسی ادارہ، ہمیں آج تک پتا نہیں کہ ہاں مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے، قرآن میں لکھا ہے محمد مصطفیٰ معراج میں گئے۔ مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے۔ پہنچ رہی ہے زنگرہ؟ اب اس نے دوبارہ خط لکھا کیسے ممکن ہے؟ تو انہوں نے باقاعدہ جواب لکھا کہ ملا صدرہ نے سائنس سے ثابت کیا کہ انسان جا سکتا ہے، کیونکہ اگر نور کی رفتار سے سفر کرے، تو اس نے کہا اگر نور کی رفتار سے سفر کرے تو مادہ ختم ہو جاتا، انسان تباہ ہو جائے گا۔ کہ یہی تو ہمارا نظریہ ہے، محمد خاکی نہیں ہے، نور ہے۔ وہ اپنی تمام حقیقت کے ساتھ معراج پہ گئے، تو اپنی تمام حقیقت۔ جب یہ کہا نا کہ براق کے ساتھ گئے، تو یہ گھوڑا نہیں ہے، پیغمبر کی سواری ہے۔
جو نور کی سواری ہے، نور کی سواری، مرکب نور پہ گئے۔ جانے گرامی میں بہت زیادہ باریکیوں میں نہیں جا سکتا، مجھے پیش کرنا تھا کیونکہ بہت سی ایسی باریکیاں ہیں کہ میں نے علمی موضوع لیا اور آپ نے بہت اچھا نبھایا، بہت اچھی طرح سے سنا ہے۔ اب پیغمبر معراج پہ گئے، جب پہلے آسمان پہ گئے سارے فرشتے استقبال کے لیے کھڑے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں پر میں اپنے اپنے حساب سے تحفے دیتے ہیں، ہم پھول نشاور کرتے ہیں، اور کوئی تحفہ دے گا تو اپنے حساب سے دنیاوی تحفہ دے گا۔ خدا کی قسم روایات میں فرشتے بھی تحفے دے رہے تھے، لیکن وہ عرش کے حساب سے، ہر فرشتہ صرف دیکھنا چاہتا تھا۔ تو ایک عرش سے چلتے چلے گئے، پہلے آسمان سے دوسرے پہ، جس عرش پہ جاتے وہاں پہ ملائکہ پہلے سے تیار۔ ارے آج ہماری معراج ہے، کہا تمہاری کیسے معراج؟ ارے ہم نے حبیب کو دیکھ لیا۔ بات پہنچ رہی ہے کہ ہم نے حبیب خدا کی زیارت کر لی ہے۔ تو اب حبیب خدا فرماتے ہیں کہ بھئی صحابہ نے پوچھا یا رسول خدا اور کیا دیکھا؟ کہا 5ویں آسمان پہ گیا تو میں نے دیکھا میرا بھائی علی کھڑا، میں گھبرا گیا، تو میں نے فوراً کہا جبرائیل میرا بھائی مجھ سے پہلے آ گیا، کہا نہیں یا رسول اللہ، سارے فرشتے بار بار کہتے تھے پروردگارہ ہمیں علی کی زیارت کرنی ہے۔ تیرے نبی نے کہا النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ جب تیرے حبیب نے کہہ دیا ہمیں علی کو دیکھنا، تو اللہ نے ایک فرشتے کو علی کی شکل میں بنایا۔ لوگ ہے یا نہیں؟ چلتے رہیں گے ابھی، پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں۔ بہت سی باریکی ہمیں پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن عزیزان گرامی پیغمبر اسلام چھٹے آسمان پہ، پھر ایک ایسا وقت آیا کہ جناب جبرائیل رک گئے۔ میں نے کل عرض کیا تھا نا کہ لو دنو تو ان مولا تھا، اگر میں ایک پور برابر آگے بڑھ جاؤں تو لہترخت میں جلا دیا جاؤں۔ بہت سے لوگوں نے کہا کہ ان کے پر جلا دیا جائے گا، یہاں پہ جو روایت میں الفاظ ہیں لہترخت میں جلا دیا جاؤں، یعنی اس سے آگے ایک ایسا مقام ہے جس کے متحمل جناب جبرائیل بھی نہیں، اسے کہا جاتا ہے سدرۃ المنتہا۔ وہ جو یہ کہتے ہیں فرشتے انسانوں سے افضل، انبیاء سے افضل، ارے جناب جبرائیل رک گئے، رسالت آگے چلی گئی۔ میں اپنا عقیدہ پیش کروں جو ملا صدر الدین شیرازی نے لکھا، وہ مرحوم فرماتے ہیں، کہا کہ جناب جبرائیل رسول خدا کی ایک تجلی کا نام ہے۔ حقیقت محمدی ہے، پتہ نہیں میں پہنچا پا رہا ہوں، یہ بات پہنچ گئی ہے۔ ایک تجلی ہے، ایک جلوہ ہے، یعنی رسول خدا اصل ہے، جو کئی ان سے کرنیں نکلی، سورج کی کرنیں ہیں نا، اصل سورج ہے، کرنیں اصل نہیں ہیں، وہ سورج کی کرنیں ہیں۔ تو وہ فرماتے ہیں، مرحوم کہتے ہیں کہ اصل رسول خدا ہے، علی مرتضیٰ ہیں، فاطمہ الزہرا ہیں، حسن ہیں، حسین ہیں، یہ 14 ہیں۔ کہ رسول خدا کی تجلیوں کا نام فرشتے ہیں۔ اور زیادہ پریشان تو نہیں ہوں کروں، پتہ نہیں مجمع چلے گا یا نہیں چلے گا، وہ کہہ رہے دوڑے گا۔ رضوان گرامی، اب حقیقت رسول خدا کی اور ان کی تجلیات ہیں یہ فرشتے جو ان کے صدقے میں بنے ہیں۔ خبردار کو یہ نہ کہ فرشتے افضل ہیں، رسول خدا سے کسی کا مقابلہ نہیں۔ اور یہ سارے فرشتے جناب جبرائیل جو سید الملائکہ فرشتوں کے